بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ بات شروع کریں گے آیت نمبر 178 سے سورہ بقرہ میں، اور یہاں سے انسانی معاملات شروع ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شریعت کی ایک لڑی رہے گی، معاملات کی ایک لڑی رہے گی کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے تم پر، واجب کر دیا گیا ہے تم پر، القصاص فی القتل، کہ تم قصاص لو قتل کے معاملے میں۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں خون کے بدلے خون کو، کہ تم مقتول کا بدلہ ضرور لوگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز تم پر واجب کر دی گئی ہے کہ تم مقتول کا بدلہ لوگے۔ اور جیسے ہی اسلام کی بات آتی ہے، ہمارے دماغ میں یہی رہتا ہے کہ اسلام جو ہے رحمت کا اور شفاعت کا دین ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھیے اس معاملے میں معافی کو ترجیح نہیں دی گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بدلہ ضرور لوگے، جس نے قتل کیا ہے وہ قتل ضرور ہوگا، خون کے بدلے خون ہوگا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام ہی قتل ہوگا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل ہوگی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اب قتل کرنے والا چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، وہی قتل ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو آزاد ہوں، ہاں میں نے قتل کیا ہے لیکن میں تو آزاد ہوں، میرے بدلے میں میرے غلام کو قتل کر لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے قتل کیا ہے وہی قتل ہوگا، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ عورت ہو۔ اور یہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے نا، جب اوسی خزرجی کو قتل کرتا تھا تو 3 گنا خون بہتا تھا، اور جب خزرجی اوس کو قتل کرتا تھا تو 1 گنا خون بہتا تھا۔ اور آزاد اور غلام میں بھی ڈفرینسیشن تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہمارا دین کہتا ہے کہ ہر کوئی برابر ہے۔ اور اب اس میں مفسرین کی الگ الگ رائے ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس یہی قول ہے کہ ہر مسلمان کفو ہے، برابر ہے، ہر جس نے قتل کیا ہے وہی قتل ہوگا۔ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ کس کے ہاتھوں میں ہوگا؟ یہ بات اچھی سے جان لیجیے کہ ہمارے دین میں جو قتل ہوا ہے اس کے ورثاء ہے نا، اس کے ریلیٹیوز، وہ بدلہ لیں گے۔ قصاص کا سارا معاملہ ان کے ہاتھوں میں ہوگا، جیوری سسٹم پر نہیں ہوگا، صدر کے ہاتھوں میں معاملہ نہیں ہوگا۔ سارا معاملہ کس کے ہاتھوں میں ہوگا؟ مقتول کے ورثاء کے ہاتھ میں۔ اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ قاتل کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور قصاص نہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ قصاص کا مطلب کیا ہے؟ 3 آپشنز دیے جاتے ہیں۔ پہلا کیا کہ قاتل قتل ہو جائے گا، مقتول کے جو ورثاء ہے وہ فیصلہ لیں گے کہ یا تو وہ قاتل کی جان لے لیں گے یا خون بہا لیں گے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ خون بہا لیں گے، بلڈ منی۔ اب جو مقتول کے لوگ ہیں وہ کہتے ہوں گے قتل ہوئے ہیں وہ میرے باپ ہے یا میرا بھائی ہے، اور یہی ہمارے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ اب قاتل کو ہم قتل کر دیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ گھر تو ہمارا چلے گا نہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں نہ بلڈ منی دے دیں، ہمارا جو اپنا قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں ہمیں اتنا اماؤنٹ چاہیے، اتنی رقم ہمیں چاہیے، اور اسے کہتے ہیں خون بہا، اسے کہتے ہیں بلڈ منی۔ اور یہ دوسرا آپشن ہے قصاص کا۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ تینوں معاملے کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ مقتول کے ورثاء کے ہاتھ میں۔ جو قتل ہوا ہے اس کے رشتہ دار کے ہاتھوں میں فیصلہ ہوگا۔ بس صدر کا یہ کام ہے کہ قاتل کو پکڑے اور ان کے سامنے پیش کر دے۔ اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے معاملہ، اس کا فیصلہ وہ خود لیں گے۔ اور یہ قصاص کی 3 آپشنز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اگر وہ معاف کرنا چاہے، مقتول کے ورثاء یہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے قتل تو ہوا ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسے معاف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا فیصلہ ہے،
وہ چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ معاف کرنا چاہے فاتباع بالمعروف، معروف طریقے سے اس چیز کی پیروی کی جائے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اگر وہ خون بہا لینا چاہے، مطلب کوئی رقم لینا چاہے اس قتل کے بدلے میں، تو وہ بھی انہیں دیا جائے بھی احسان، خوبصورت طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو بھی فالو کرے۔ اگر مقتول کے ورثہ چاہتے ہیں اسے معاف کرنا تو اسے معاف کیا جائے گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کچھ رقم لے لے تو خوبصورتی کے ساتھ انہیں رقم دی جائے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، اور یہ ہے آسانی تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ یہ آسانی بھی ہے تمہارے لیے اور یہ رحمت بھی ہے تمہارے لیے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے، اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے، ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اسی کے لیے ہے دردناک عذاب۔ یہ ہماری شریعت ہے اور ہمارا دین اسی پر چلے گا، اور جو کوئی اس چیز سے تجاوز کرے گا ضرور اس کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ یہ جو بدلہ لینے کا جو پروسیس ہے، خون کے بدلے خون کا جو معاملہ ہے نا، اس میں تمہارے لیے حیات ہے، اس میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اس میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ خون کے بدلے خون کا جو معاملہ ہے نا، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ تو کہتے کہ خون کا بدلہ خون لینا چاہیے، قاتل ضرور قتل ہوگا، قاتل ضرور قتل ہوگا، اور یہاں کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ زندگی تو لینے کی بات ہوئی تھی نا قصاص میں۔ اب اس میں زندگی یہ ہے کہ اگر ہم قاتل کو مارے بغیر چھوڑ دیں گے ہر بار، تو جو قتل کا معاملہ ہے وہ سوسائٹی میں بڑھتا رہے گا۔ جب کسی معاشرے میں قتل عام ہو جاتا ہے نا، تو انسانیت کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور اگر قاتل قتل کیا جائے گا تو قتل کا معاملہ بند ہو جائے گا اور زندگی باقی رہے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قصاص میں، خون کے بدلے خون میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم خود کو بچا سکو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اور کتب علیکم فرض کر دیا گیا ہے، واجب کر دیا گیا ہے، اذا حضر جب موت تمہارے سامنے پیش آ جائے۔ اس سے پہلے موت پیش کس کے سامنے آئی تھی اس سورے میں؟ یعقوب علیہ السلام کے سامنے۔ یہی ورڈنگ تھی، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ جب موت نے خود کو پیش کیا یعقوب علیہ السلام کے سامنے، تو انہوں نے وصیت کی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرض کر دیا گیا ہے تم پر جب کبھی تم میں سے کسی کے سامنے موت آ جائے، ترقہ کہ وہ ایسا کرے، ترقہ خیر الوصیت للوالدین، کہ جب وہ مال چھوڑے، جب وہ اپنا مال چھوڑ کر جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین اپنے قرابت داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، اچھائی کے ساتھ اپنی وصیت کر لے، حقا علی المتقین، اور یہ حق ہے متقین لوگوں پر۔ اور یہ جو آیت ہے یہ بہت سے مفسرین کے نزدیک یہ منسوخ ہے، کیونکہ آگے جو وراثت کے قانون آئیں گے وہ سورہ نساء کی دوسری رکو میں دیکھیں گے ہم، اور یہ پہلا قدم تھا جو اٹھایا گیا وراثت کے معاملوں کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ تم ضرور وصیت کرو گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے کہ جب بھی موت پیش آ جائے تمہارے سامنے تو تم ضرور وصیت کرو گے اپنے والدین کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اچھائی کے ساتھ۔ جو بھی تم مال چھوڑو گے اس کے بارے میں وصیت کر دو گے کہ فلاں فلاں کو اتنا ملے گا، لیکن جو پورشنز ہے کسے کتنا ملے گا وہ برابر وراثت کے قانون میں آگے آئیں گے، جو سورہ نساء میں دوسرے رکو میں ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ جو آیت ہے یہ منسوخ کہلائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ حصے کو باقی رکھ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنے وراثت میں ایک تہائی کے بارے میں ہم وصیت کر سکتے ہیں، اور وہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوگا، غیر وارث کے لیے ہوگا، کہ وہ اپنا ایک تہائی جو وراثت ہے وہ غیر وارث کو دے سکتے ہیں، وصیت کر سکتے ہیں کہ کسی دینی مدرسے کو یا کسی اور چیز کو
جہاں آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن صرف 1/3 مال، 2/3 کا معاملہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اسی حساب سے وہ وراثت بٹے گی، لیکن ان کی وراثت میں 1/3 آپ وصیت کر سکتے ہیں، وہ بھی کسے؟ غیر وارث کو۔ فمن بدلہ بعد سمیعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، اور جو کوئی وصیت سننے کے بعد اس چیز کو بدل دے جو انہوں نے سنا ہے تو گناہ اسی پر ہوگا۔ فإنما اسمہ، تو گناہ اسی پر ہے، علی الذین یبدلونہ، جس نے سن کر بدل دیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو وصیت کو سن کے بدلے گا وہ گناہ اسی پر ہوگا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اور اگر وصیت میں کسی کو محسوس ہو کہ اس میں نہ کچھ ناانصافی ہوئی ہے، جسے موت پیش آئی، وہ اپنی وراثت کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اور سننے والے کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید اس وصیت میں، اس معاملے میں فلاں جگہ ناانصافی ہوئی ہے یا گناہ ہوا ہے، تو ایسا کر سکتا ہے کہ سارے ورثاء کو، سارے وارث کو اکٹھے کرے اور آپس میں مشورہ کرے کہ تمہارے باپ نے اس طرح وصیت کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں دیکھیے ناانصافی ہوئی ہے یا شاید یہاں کچھ گناہ ہوا ہے، اور اس طرح ہم اس چیز کو بدل دیں گے۔ ان کے درمیان اصلاح کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب وصیت میں کچھ چینجز کر سکتے ہیں ہم باہمی مشورے کے ساتھ۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگلا جو رکوع ہوگا وہ عبادات کی لڑی ہوگی، اور عبادات میں صوم کا ذکر آئے گا، روزے کا ذکر۔ اور مکی سوروں میں ہم نے ہر جگہ نماز کا تو حکم دیکھا ہے، لیکن صوم کے بارے میں، روزے کے بارے میں یہ 6 آیات مکمل ہے، کامل ہے۔ روزے کے سارے حقوق اور روزے کی اصل حقیقت ہم ان 6 آیات میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔